بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لن يضرب خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ 2 جمعہ سے ہمارے سامنے بات آ رہی تھی معاشرت کی، یعنی ہمارا برتاؤ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا حل بتلایا ہے۔ قرآن کریم سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام پاک اور اس کی وضاحت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے، جس کو ہم احادیث پاک کہتے ہیں۔ چونکہ یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ اگر امت اس کو مضبوطی سے پکڑ لے یعنی اس پر جم جائے، اس پر عمل کرے، ایک آیت پاک پر عمل کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے، جن باتوں کا حکم دیا گیا ان کو اپنائے، اختیار کرے، جن باتوں سے منع کیا گیا، روکا گیا، اس سے باز آ جائے، رک جائے، تو پھر امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اور اللہ رب العزت کے احکامات کو بیان کر کے دنیا سے تشریف لے جا چکے، تو اسی طریقے سے آپ بھی یعنی دنیا سے تشریف لے جانا آپ کا طے۔ 23 پارے کی آخری آیت کریمہ ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، کہ بے شک آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے اور وہ سب لوگ بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ آخری آیت پاک ہے 23 پارے کے آخری صفحے پر جو آخری بالکل آیت پاک ہے۔ تو دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، سب نے یہاں پر آنے کے بعد اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب نے اللہ رب العزت کے احکامات کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیا، اور ان کا کام ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی روح پرواز ہو گئی اور دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ تب اب دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب امت کیا کرے؟ چونکہ قیامت تک اب کسی کو بحیثیت نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ اگر کوئی شخص نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا کہلائے گا، کذاب کہلائے گا، دجال کہلائے گا، اور اسلامی مملکت اگر ہو تو وہاں پر اس کو سخت ترین سزا اس کو دی جائے گی، بلکہ اس کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا جائے گا اگر وہ اپنے اسی بات کے اوپر اگر قائم رہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرما دی ہے
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تم میں سے کسی شخص کے حقیقی والد نہیں ہیں، یعنی آپ کے جو صاحبزادی وغیرہ ہیں جن کا انتقال ہوتے ابراہیم وغیرہ، وہ تو آپ کے حقیقی یعنی بچے کہلائیں گے، لیکن دیگر جو امت کے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے فرمایا گیا ہے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر ہم نے جو نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا اس کو ہم نے مکمل کر دیا، لہذا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں فرمائیں گے، اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ یہ باتیں آپ نے صاف طور پر بیان فرما دی۔ اب جب یہ بات فرما دی گئی ہے تو اب اگر کسی شخص نے اگر یہ کہا، کوئی کہتا اگر قیامت تک کہ میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا یا میں رسول ہوں، یہ میرے پاس وحی آتی ہے، تو قرآن و حدیث پاک کے مطابق وہ جھوٹا کہلائے گا، کذاب کہلائے گا، دجال کہلائے گا، ان لوگوں کو دھوکہ دینے والا کہلائے گا۔ لہٰذا ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو یقین ہے صرف آپ کی نبوت کے اوپر ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو بھیجا ہے۔ ہم کو بھلے سے ان کی تفصیل، ان کے نام معلوم نہ ہوں، یا کن شہروں میں ان کو بھیجا گیا، کن قوموں میں بھیجا گیا، کتنے سال وہ دنیا کے اندر رہے، کون سے نبی، ہم کو بھلے سے تفصیل معلوم نہ ہو، لیکن ایمان لانا ہمارے لیے ان کے اوپر ضروری اور لازمی ہے۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور تمام جو چیزیں امت کو پیش آنے والی ہیں وہ عبادات کی لائن سے ہیں، تو اس کو بتلا دیا گیا۔ یہ بات بتلائی گئی کہ نمازیں کتنی فرض ہیں، 5 نمازوں کے تعلق سے احادیث پاک کے اندر بات فرما دی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی متعدد نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، یہاں پر ان نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظوا علی الصلوات والصلوات والصلاة الوسطی، یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ ایمان والو تم نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی، یعنی اس سے مراد نماز عصر مراد ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم اور احادیث پاک کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نماز 5 نہیں 3 ہے 2 ہے، لہٰذا وہ گمراہ کہلائے گا، اور وہ ضال اور مضل، یہ نہ خود گمراہ ہے دوسروں گمراہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو امت کو درپیش ہوں گی، ان تمام چیزوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزوں کو جو حالات پیش آئیں گے ان تمام کو آپ نے احادیث پاک کے اندر بتلا دیا۔ اور منشأ نبوت کو یا مزاج نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھنے والے حضرات صحابہ کرام تھے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے پورے انسانوں میں سے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو منتخب فرمایا، ان لوگوں کو منتخب فرمایا، مجھے نہیں، آپ کو نہیں، آپ کو نہیں، اب قیامت تک جائیں گے ان کو نہیں، یا اس زمانے میں اس دور میں جو تھے ان کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہ کون اس کے رسالت اور نبوت کا کون حقدار ہے، حقدار سے مراد کون اس کو یعنی صحیح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ان کی رسالت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کون زیادہ پہنچا سکتا ہے، یعنی کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے سارے لوگوں میں سے یعنی ان انبیاء کرام علیہم السلام کو منتخب فرمایا،
تو اسی طریقے تمام لوگوں میں سے سب سے جو برگزیدہ، سب سے یعنی صاف دل والے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان تمام کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کے لیے، جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور خوش ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جیسے انبیاء کا انتخاب من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا۔ تو صحابہ کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لوگوں میں سے، سارے انسانوں میں سے، کہ جو ایسے صحابہ کرام کہ جو مکہ معظمہ کے اندر وہاں پر ساری سختیوں کو انہوں نے برداشت کیا، جھیلا انہوں نے، کہ انگاروں پر لٹا دیا جا رہا ہے اور یعنی جسم کے اوپر چٹانوں کو رکھ دیا جا رہا ہے، گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جا رہا ہے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایمان کے اوپر ایسے پختہ کہ زبان سے بس احد 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 یہی نکل رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ پر یعنی دوسروں یعنی اپنے آپ پر ترجیح دینا دوسروں کو، کہ خود کی ضرورت ہے، خود بھوکے رہ جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ رہے ہیں، بیوی کو بھوکا رکھ رہے ہیں، کھانا اتنی کم مقدار میں ہے کہ اگر بچوں کو کھلاتے ہیں تو ان کو نہیں ملتا، یہ کھاتے ہیں تو بچوں کو نہیں ملتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ پر انہوں نے مہمان کو ترجیح دی انہوں نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کی میزبانی کرو، لہٰذا بچوں کو بہلایا جاتا ہے، سلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی دونوں بھی بھوکے رہ جاتے ہیں، بچوں کو بھی بھوکا رکھا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے مہمان کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، چونکہ کھانا انتہائی کم مقدار کے اندر ہے۔ یہ چالو کر لیجیے لوگ گرمی، تو کھانا کم مقدار میں ہے، تو ایسی حالت، ایسا ترجیح۔ اسی طریقے سے کسی صحابی رسول کے پاس یعنی ان کے پاس یہ آتا ہے، گوشت آتا ہے تھوڑا سا، سری پائے جسے کہا جاتا ہے، تو خیال آتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا بھائی ہے، لہذا ہوتا یہ ہے کہ یہی خیال کرتے ہوئے انہوں نے وہ سارا کا سارا گوشت سے مراد یہ مت سمجھیے جتنا ہمارے پاس غربا فقراء جمع کر لیتے ہیں، تھیلوں سے جو جمع کر لیتے ہیں، 3 دن کے اندر پورے شہر کا چکر کاٹتے پھرتے ہیں، یا یہ تنظیم وہ تنظیم، وہ تنظیم وہ تنظیم، سارے لے جا کے وہی گوشت تقسیم کرتے بیٹھے تاکہ یعنی اپنے سر کے اوپر صحرا بھی باندھا جائے اور تمغہ بھی ہم کو مل جائے کہ فلاں تنظیم نے فلاں نے گوشت تقسیم کر دیے۔ اب اتنا گوشت جمع ہو جاتا ہے کہ ان کو سوچنا پڑتا کرنا تو کیا کرنا، بارش کا موسم ہے، جمع کر کے رکھتے تو الیاں پڑنے کا ڈر ہے، اتنا کھا بھی نہیں سکتے ہیں، دینے کو بھی جی نہیں چاہتا، تو اس قسم کا گوشت ویسا نہیں، بلکہ سری اور پائے بکرے کے، چونکہ عرب میں عام طور پہ بکرے ہی کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اب ذرا سا گوشت ہے، تھوڑا سا، بھیجا کتنا ذرا سا ہوتا ہے، زبان کتنی ہوتی ہے، تھوڑا سا گوشت ہے۔ اب اس گوشت کو انہوں نے یہ خیال کر کے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا بھائی ہے، لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کے پاس بھجوا دیتے ہیں۔ یہی بات ان کے بھی ذہن میں آتی ہے کہ میری ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، وہ دوسرے کے پاس، پھر دوسرا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7 گھروں تک وہی گوشت چلا جا رہا ہے، اور 7ویں گھر کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، پھر پہلے گھر میں آ جاتا ہے وہ گوشت۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ اپنے آپ پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ حضرات، کوئی چیز اگر ہے تو اس میں سے ایسی چیز استعمال کرنا کہ جو تھوڑی 19-20 کا فرق ہے، 20 کی جو چیز ہے مطلب زیادہ اچھی، وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دینا، اور 19 جو کم ہے
وہ خود اختیار کرنا۔ چلیے مثال دے دوں یہ موسم کے لحاظ سے، بٹانے کی پھلی کا موسم ہے۔ اب بٹانے کی پھلی لا کے یہاں پہ اگر 10 کلو پھیلا دی جائے، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں، اب ہم کھاتے رہیں، آخری میں جب 1 کلو بچ جائے، کتنے بچ جائے؟ 1 کلو بچ جائے، اب اس کے بعد کو سمیٹ لیا جائے تو پتہ چلے گا پہلے سارے لوگوں نے بشمول میرے، میں نے، آپ نے سب نے کولی باریک پھلی سب نے کھا لیے۔ آخری میں کون سی بچی پھلی؟ کون سی بچی؟ کیوں بچی وہ؟ اس لیے کہ میں نے کولی پہ ہاتھ مارا، میں نے، آپ نے بھی باری دیکھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کولی پھلی میں مٹھاس زیادہ رہتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی کو تو کہا جائے، اگر ایسا ہوتا، میں یہ خیال کرتا اگر آپ زیادہ ہے، آپ زیادہ مستحق، اور آپ میرا خیال کرتے تو آخری میں وہ 1 کلو باریک پھلی رہتی تھی۔ وہ کون سی پھلی رہتی تھی؟ باریک رہتی تھی، کولی میٹھی رہتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ پہلے وہ پھلی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ بھئی یہ پھلی میٹھی، میں نے لہٰذا میرا ہاتھ کبھی وہاں کبھی اچھا ادھر سے ادھر لے لیا میں نے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ایک پھلی کے اوپر ہم اپنے بھائی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب ہم سوچتے ہیں ارے یار میں اس زمانے میں رہنے کی بات تھی، کیا معلوم صحابہ کرام کے ساتھ رہتے کہ ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ رہتے۔ اچھا چھوا اس زمانے میں نہیں رہے ہم، کیونکہ اگر ہم کو بھی اگر لٹا جاتا فوراً بھاگ کے، نکو بھائی کون خامخواہ انگاروں پہ لٹ رہا ہے، چلو ابو لہب کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، خدا نخواستہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں نئی پیدا کر کے کیا کیا؟ فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ صحابہ کرام کے ساتھ رہتے، ٹھیک ہے درجات آخرت میں ملتے تھے، لیکن دنیا میں تو تکلیفیں تھی، مصائب تھے، مشکلات تھیں، تو وہ برداشت کرتے نہیں کرتے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خالی ہم کو معلوم تھا اپن رہنے کی بات تھی، مگر کس کے ساتھ رہتے تھے؟ ابو لہب کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین کہلایا جاتا اس کے ساتھ رہتے، یا کسی اور دشمن اسلام کے ساتھ رہتے، نہیں معلوم کس کے ساتھ رہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو جو پیدا فرمائے زمانے میں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جس زمانے میں جن کو ایمان پر پیدا فرمایا، ایمان والے گھروں میں، لہذا وہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ تو جس طریقے سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب من جانب اللہ ہے، اتفاقی طور پہ ان کو منتخب کیا گیا نبوت کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اور اتفاقی طور پہ صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اتفاق سے تابعین کے طور پہ منتخب کیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اتفاق سے تبع تابعین کے طور پہ ان کو منتخب کیا گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ تب قیامت تک کے چونکہ کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل فرما دیا، اس کی وضاحت اور صراحت کے لیے احادیث پاک کو، اور منشأ نبوت کو، مزاج نبوت کو زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ اب وہ ان کے ذریعے سے ہم کو شریعت ہم کو معلوم ہوگی، ان کے ذریعے سے۔ اب قیامت تک جو بھی معاملات آئیں گے، وہ سارے کے سارے معاملات اب ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا ہے، سارا ہمارے پاس ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم اور یہ احادیث پاک ہے۔ اب اس کے اندر عبادات بھی ہیں، اس کے اندر معاملات بھی ہیں، اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اس کے اندر تجارت بھی ہے، اس کے اندر لین دین بھی ہے، اس کے اندر چھوٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے وہ بھی ہے، بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے وہ بھی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے وہ بھی ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ کہیں پر تشنگی یا اس طریقے سے ادھورا پن نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو جب ایک ساتھ رہیں گے، رشتہ جب ہوگا میاں بیوی کا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپس میں میل ملاپ رہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر انتہائی کنجوس اور بخیل ہے، نمبر 1 کا کنجوس اور مکھی چوس،
کہ اگر گر گئی، اگر گھی میں کسی چیز میں اگر مکھی گر اس کو بھی چوس کے پھینکتا انہیں، ایسا کنجوس ہے بالکل نمبر 1 کا۔ اور بیوی ہے کہ انتہائی بخیل ہے، اللہ کے نام پہ خیرات دلاؤ، اب گئی اتنے بھر کے 2 کلو چاول ہی ڈال دی اٹھا کے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے یہ۔ ہاں اگر اپنے میکے سے اگر 2 تھیلے آئے ہوئے چاول تو الگ بات ہے، لیکن شوہر کے مال کو ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو اندر ہی اندر دشمنی بھی کرے جیسا ہے۔ ہاں اگر شوہر نے اگر کہا پورا تھیلا الٹا دو، پھر سارا تھیلا لڑکا ایسا جا سکتا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو ستانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، میں خیرات کر دی، وہ غریب آئے تو میں نے دے، تو کیا اتنا دیتے رہتے کیا کہ شام میں تہاری پکانے کا، کھچڑی پکانے کا چاول بھی رہنے نہ پائے؟ یہ بات بھی غلط بات ہے۔ تو مزاج کے اندر یکسانیت نہیں ہوتی بعض مرتبہ، یہ نہ شوہر کنجوس ہے بیوی سخی ہے، شوہر سخی ہے بیوی کنجوس ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے مزاج میں درگزر ہے اور بیوی کے مزاج میں یعنی باریکی ہے، کسی کے مزاج میں یعنی اس طریقے سے اسراف اور فضول خرچی ہے، اور کوئی ہے تو قناعت پسند ہے، اکتفا کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو کہاوت ہے وہ، بی بی نیک بخت دمڑی کی دال 2 وقت، بی بی نیک بخت بہت سلیقہ مند سمجھدار اگر بیوی اگر ہوگی، تھوڑی سی دال لاؤ 2 وقت چل جاتی، بی بی نیک بخت دمڑی کی دال 2 وقت، کتنا مزہ آ رہا سننے میں۔ چلیے تو بہرحال اس طریقے سے اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ہر ایک کا مزاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ کسی شخص کے اگر 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، تو دونوں کے مزاج کے اندر فرق رہتا ہے، دونوں کے اندر رہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر مرد مرد است نہ ہر زن زن است، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، فارسی کا شعر ہے کہ نہ ہر آدمی ہے، مطلب ہر آدمی دوسرے سے الگ ہے، یہ مطلب ہے۔ خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، اللہ رب العزت نے 5 انگلیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، یہ بڑے میاں، یہ باجی، یہ اور بڑی باجی ہو گئی، یہ چھوٹی باجی ہو گئی، یہ اور چھوٹے ان سے ہو گئے، بالکل یہ 5 انگلیاں ہو گئے، الگ الگ ہے نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم، پورے انگوٹے بن جاتے اگر تو کتنے انگوٹے مارتے جگہ 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 پہ، جو لیتے نا تصویر وغیرہ لیتے ہیں انگوٹا ہوتی، ہاں انگوٹا لگاؤ، آدھار کارڈ بنا کے یہ کرو وہ کرو وہ کرو، پورے اگر یہ انگلیاں بن جاتے، پورے ایسے لمبے انگلیاں بن جاتے، تو پھر بڑے فنکشن ہال میں بڑی مشکل ہو جاتی، لقمہ ہی نہیں بنا سکتے ہم، مرغہ ادھر رہ جاتا، اس کی ٹانگ ادھر رہ جاتی، اور دیکھتے رہتا آدھا پیٹ کھا کے جانا پڑتا تھا، ایسا بنا اللہ میں نے، ایسا یوں نہیں والا، لو کھاؤ چلو کھاتے رہو، دیکھے دیکھے تک پیٹ بھر جاتا۔ تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے مزاج کو میں نے کیسا بنایا ہے، اور ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے ان کی بیویوں کو، کیا کے لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اے لوگو تم کو اپنی بیوی کے پاس سکون ملے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر، ہر جاندار کے اندر، ہر مرد کے اندر، بلکہ ہر مذکر کے اندر یا ہر جاندار کے اندر جو نر کہلاتے ہیں اور جو مادہ کہلاتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مادہ رکھا ہے جذبات کا، خواہشات کا، چونکہ اللہ رب العزت نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ ان کے آپس میں ملاپ کی وجہ سے، ان کے آپس میں ملنے کی وجہ سے، اور اسی طریقے ان کے اختلاط کی وجہ سے ان کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک مزاج یعنی اس طریقے کے یعنی ایک نظام بنا اللہ تعالیٰ نے۔ اب میاں بیوی کا مزاج نہیں ملے گا، بسا اوقات یہ ہوگا کہ آپس میں تکرار ہو جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی، لہٰذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو جب ایک مرتبہ جب نکاح ہو جائے تو مرتے دم تک اس کو دونوں بھی نبھاؤ۔ شوہر کو یہ چاہیے کہ درگزر کرے، معاف کرے، چلو چھوڑو، ہوتے رہتا، چلو مجھ سے بھی غلطی ہوتی، کس سے غلطی نہیں ہوتی، یہ اگر اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر انسان اگر سمجھا لے تو پھر اس صورت میں آپس میں تلخیاں پیدا نہیں ہونے والی۔ اگر وہ کہ نہیں میں تو گھر کا سربراہ ہوں، میں تو گھر کا ذمہ دار ہوں، میرا مرتبہ یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، فلاں یہ ہے، بیوی کہے کہ میری یہ ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری نہیں، تو پھر یہاں پر معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔
اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے، شوہر کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو اپنے بیوی کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تمام لوگوں میں بہتری اس کو قرار دیا گیا۔ تو ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے حق میں بہتر ہو۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے حدیث پاک میں بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو عورت کو پھسلی سے پیدا کیا گیا۔ کیسے پیدا کیا گیا؟ انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ، آپ نے فرمایا کیا کہ تمام چیزوں میں، یہ چیزوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی چیز پھسلی ہے۔ آپ نے فرمایا فِي الضِّلَعِ اعلیٰ، اوپر والی پھسلی آپ نے فرمایا، جتنی پھسلیاں انسان کی ہوتی ہیں۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس کو تم توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو ویسا ہی چھوڑ دو گے تو وہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتلائے جائیں، درگزر کرنے کا۔ اگر بیوی اگر نافرمانی کرے، جس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نشوز کہا جاتا ہے، نون شین واو اور زے، نون شین واو اور زا، اس کے معنی آتے ہیں نافرمانی کرنا۔ کیا معنی آتے ہیں؟ نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما بتلایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اور وہ عورتیں کہ جن کو جن سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، نشوز میں کیا چیزیں آئیں گی اس کو بھی سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جو فرمایا کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، یہ اصلاح کا طریقہ بتلایا گیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک مثال کے طور پہ کہ جو معالج ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب اور حکیم ہوتا ہے، اب اس کے پاس ایک مریض آتا ہے، اس کی نبض ٹٹولے گا، دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، آلہ لگائے گا، یہاں لگائے گا، پیٹھ پہ لگائے گا، کہیں گے زور سے سانس لو اور زور سے سانس لو، لیکن اتنا زور سے مت لو کہ سانس یوں کھڑ جائے، تو اتنا زور سے لیں گے کہ سانس اور لو اور لو اور لو۔ اب وہ دیکھ لیتے ہیں، اب اندازہ ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد لکھتے بڑھتے، یہ لکھو وہ لکھو، جو لکھنا ہے۔ اب 8 دن 15 دن کے بعد پھر بعد میں اور دوبارہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد پہلے کی کچھ دوائیں تبدیل کی جاتی ہیں اور 2-4 دواؤں کا اضافہ۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ آپ امداد نہیں فرما رہے، اس لیے حافظ صاحب ادھر تھوڑی الگ نگاہ سے دیکھتے رہے، بھائی اعلان ہو جاتا اچھا ہوتا ہے کہ تھیلی سب خالی چل رہی بول کے۔ سب کے اوپر نگاہ رکھنا پڑتا مجھے، آپ کے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی، حافظ صاحب کے اوپر بھی، گھڑی کے اوپر بھی، یہ گھڑی پہ بھی، وہ گھڑی پہ بھی، اوپر والوں کے اوپر بھی، کنٹرول کرنے کے لیے سب پورا جیسا کیمرہ جیسا دیکھتے رہتا سب۔ تو بہرحال یہ فرمایا گیا وَاللَّا تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ، یہ نہ جب تم کو اندیشہ ہو کہ ان کی نافرمانی کا، تو نافرمانی کیا چیز ہے آخر؟ یہاں پر پہلے فرمایا گیا ہے، تدریجاً علاج بتلایا گیا، 3 علاج بتلائے گئے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلے کیا کرو؟ نصیحت کرو، نصیحت کرو، نصیحت کرو کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس کا ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دے، یا بھینس کے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دے۔ بھینسا ہکالنے والے ہوتے ہیں، لمبا کا لمبا ڈنڈا ہوتا ہے، موٹا کا موٹا، سوٹا جس کو بولتے ہیں، پٹائی کرنا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں۔ جیسے ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی رعایا کے سارے چیزوں کا خیال رکھے۔ کورونا آ رہا ہے تو اس تعلق سے اچانک آگے بڑھتے، بھائی اب ایسا کل سے ویسا ہونے والا ہے،
اب آپ لوگوں کو ایسی احتیاط برتنی ہے، سماجی فاصلہ رکھنا ہے، ماسک لگا کر آنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا، جو کرنا ہے وہ بھی کرنا، جو نہیں کرنا وہ بھی کرنا ہے۔ اب ایک سربراہ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اب ایک گھر کا جو ذمہ دار جب بنایا گیا ہے، اس کی نگرانی میں دیا گیا ہے گھر کی خواتین کو۔ الرجال قوام علی النساء فرمایا گیا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت اور فوقیت فرمائی ہے تاکہ گھر کا ایک نظام چلے۔ کن کو بنایا گیا؟ مردوں کو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ راشن کارڈ پہ اب عورتوں کو بنایا گیا۔ بنایا کہ نہیں اپنے نیا راشن کارڈ؟ اس کے اوپر پہلے آتا تھا مرد کا نام آتا تھا، گھر کا ذمہ دار کون؟ فلاں آدمی، اس کی بیوی، اس کی عمر اتنی، بچے فلاں فلاں فلاں۔ اب معاملہ اس کا الٹا ہو گیا، گھر کا ذمہ دار، گھر کے سربراہ کون؟ اب عورت۔ پہلے وہاں نام آئے گا، اس کے تابع رہے گا شوہر، اب بچے رہیں گے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، حکم تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن ایک اگر اجازت اگر اس تعلق سے اگر ہوتی اگر، تو آپ فرماتے ہیں کہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، نہ سجدہ تعظیم بھی کیا جا سکتا ہے، نہ اسی طریقے سے کوئی اور سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو بتلایا جائے کہ دیکھو شوہر کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے، اب شوہر شادی کے بعد بتائے گا، اب اس صورت میں اس کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا، اس لیے یہ تربیت پہلے ماں باپ ہی نے کرنا پڑتا ہے، والدہ نے کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو تمہارا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، لہذا تمہارے شوہر کا یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اگر پہلے تربیت کی جائے گی تو اس صورت میں بعد میں وہ معاملات پیش نہیں آنے کے۔ پایا اگر مضبوط اگر رکھا جائے تو 10 منزلہ عمارت اگر ہوگی تو عمارت ٹھہرے گی۔ اب پہلے ہی پایا نیچے کچا اگر ہے، ناقص اور ادھورا اگر ہے، تو اس صورت میں دھڑام سے نیچے آ جائے گی، عمارت آ جائے گی۔ تو یہ سمجھائیں، کیا چیز سمجھائیں کہ شوہر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور نصیحت کرے۔ فَعِظُوهُنَّ فرمایا گیا ہے، نصیحت کرو۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا گیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس سے بھی کام اگر نہ چلے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ آرام کرے تو آرام گاہ کے اندر بے رخی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ کیا کرے؟ یہ قرآن کریم کے 5 پارے کی آیت پاک ہیں، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اقوال زرعی نہیں ہے، بزرگوں کے اقوال نہیں ہے، یا اسی طریقے سے حکیم لقمان نے کوئی بات فرما دی، ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ خوابگاہوں کے اندر اور آرام گاہوں کے اندر بے رخی اختیار کرو۔ تو کوئی شریف جو عورت ہوگی واقعی تو وہ اپنی شوہر کی اس بے رخی کو برداشت نہیں کرے گی اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کر آ جائے گی۔ اب نافرمانی کر رہی تھی، اب وہ اطاعت گزار بن جائے گی۔ کیا ہوگی؟ اطاعت گزار۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ نصیحت کرو، نصیحت کرتے رہے، اس سے بات نہیں چل رہی تو اب حکم یہ ہے کہ بے توجہی برتو۔ تیسرے نمبر پر اجازت دی گئی ہے کہ تنبیہ کے طور پر ان کو مار سکتے ہو۔ اب آج جانے کے بعد شروع، چلو آج بدلا جائے گا جمعہ میں، نہیں، سر غلط بات ہوگی، یہ بات رہ جا رہی ہے یہ، ہاں، ورنہ آج سے دھلئی شروع ہو جائیں گی، قطعی نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، کہ تم میں سے شریف لوگ اپنی عورتوں کو ماریں گے نہیں۔ تو کیا بننا، کچھ شریف بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ یا خالی نام شریف میں رکھ دیے بس، شریف بھائی، شریف چچا، شریف ماموں، شریف انکل، وہ نہیں، بلکہ شریف یہ نہ مطلب جن کے اندر شرافت ہو، رحم دلی ہو، محبت ہو، پیار ہو، یہ مراد ہے۔ چلیے بات ختم کر دیتا ہوں میں یہاں پہ۔
تاکہ دل میں سب کے دھڑکا رہے، پون بجے بہرحال بیان ختم ہو جاتا ہے تاکہ پابندی کی جا سکے۔ چلیے